جی شرح صاحب، آپ نے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں گھومے پھرے ہیں، سیر کیا ہے، اور آپ نے وہاں کے جو کمیونٹی سٹینڈرڈز ہیں ان پہ بھی آپ کی نظر ہوگی. تو آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سٹینڈرڈز کیا ہیں تاکہ ہم اس کا کمپیریزن کر سکیں پاکستانی کمیونٹی سٹینڈرڈز کے ساتھ. جی تھینک یو مقصود صاحب. امریکہ، یورپ، جاپان، چائنا میں جب ہم کسی بھی جگہ دیکھتے ہیں تو وہاں نارملی ایک یا کاؤنٹی ہوگی یا کاؤنسل ہوگی. برطانیہ میں کاؤنسل، امریکہ میں کاؤنٹی. اور یہ بڑی ہی کم آبادی کی جگہ ہے جہاں لوگوں کو واکنگ ڈسٹینس کے اوپر صحت، ڈسپینسری، ڈاکٹر، ایجوکیشن، اسکول معیاری، افورڈیبل، روڈز بالکل ٹھیک، اسٹریٹس، صاف پانی اویلیبل، کسی ایمرجنسی کی سچویشن میں ان کو ایمبولینس مل جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. امپلائمنٹ کے لیے وہاں جو لوکل گورنمنٹ کی انتظامیہ حکومت ہے اس لیول پہ وہ کوشش کرتی ہے یہاں بے روزگاری نہ ہو، لوگ جاب لیس نہ ہو. یہ ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کسی بھی کمیونٹی کے. آپ پاکستان میں آ جائیں تو یہاں یونین کاؤنسل ہمارے لاہور میں قریباً 450 یونین کاؤنسل ہے. اچھا، ہم اس کی اگر آبادی لاہور کی اس وقت اگر 2 کروڑ لگاتے ہیں رفلی، تو یہ آپ کہہ لیں کہ قریباً آپ میرے خیال میں کوئی 50,000 ایک یونین کاؤنسل پہ آبادی بنتی ہے رفلی. ان کو لوکل گورنمنٹ نے وہاں کی اس یونین کاؤنسل میں معیاری تعلیم پرووائڈ کرنی ہے، اس کی فائنینشیل ریچ میں ڈسپینسری پرووائڈ کرنی ہے، ڈاکٹر پرووائڈ کرنا ہے، گلا، بخار، زکام، کھانسی، پیٹ درد، سر درد کم از کم یہ پرووائڈ کرنا ہے. گلیاں جو محلے کی یونین کاؤنسل کی ہیں وہ ٹھیک ہوں، روڈز صاف پانی اویلیبل ہو. اچھا، ٹرانسپورٹ بھی آپ جب ویسٹ میں جاتے ہیں تو میں خود جب حیران ہوتا ہوں دیکھ کے کہ آپ ایئرپورٹ سے اتریں وہیں سے آپ کو مل جائے گی انڈر گراؤنڈ یا ٹرین جو آپ کو پھر ایک بس اسٹیشن تک پہنچا دے گی. بس آپ کو اپنے گھر کے باہر لائے کھڑا کر دے گی. میں آپ سے جرمنی کی بات کر رہا ہوں، باقی ملک بھی. یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ہماری یونین کاؤنسلز کا برا حال ہے. وہاں اسکول ہے تو ماہانہ فیس 20 روپے ہے. ڈسپینسری آپ جا ہی نہیں سکتے. گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. صاف پانی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. گیس تک نہیں آتی. میں جنرل بات کر رہا ہوں، لاہور کی کر رہا ہوں. اب اس کے نہ ہونے کی وجہ کیا؟ آپ نے کمپیرزن کی بات کی. اس کی وجہ ہے لیڈرشپ کا فرق، لیڈرشپ کی پرائرٹیز کا فرق. کہ لیڈرشپ کی پرائرٹی یہ ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں ایک لاہور کی ہم بات کرتے ہیں تو رفلی ہمارے کو 14 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں اور کوئی 30 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں. اگر آپ 30 صوبائی اسمبلی کے حلقوں کو 450 یونین کاؤنسل پہ ڈیوائڈ کریں تو 12 سے 15 یونین کاؤنسل ایک ایم پی اے کے حلقے میں آتی ہیں. اور ملٹیپلائی کریں 50,000 سے تو یہ کوئی 4 لاکھ سے 5 لاکھ لوگ وہاں رہتے ہیں. اور آپ کسی بھی یونین کاؤنسل میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں برا حال ملے گا. وہاں اسکول بے روزگار مزدور پیدا کرتے ہیں، ڈسپینسری جا کوئی نہیں سکتا. میں نے بتایا آپ کو گلیوں کا سڑکوں کا برا حال ہے. تو وجہ یہ ہے کہ ایم پی اے ووٹ لے کے 30,000، 35,000، 50,000 5 سال نظر نہیں آتا. اسی طرح ایم این نے 80,000 لاکھ ووٹ لے کے وہ بھی دوبارہ نظر نہیں آتا. تو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ایسے نوجوان ٹرین کریں کہ جو پاکستان کے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے حلقے، ان کی یونین کاؤنسلز میں عوام کو ان کے ڈور سٹیپ پہ ان کی بیسک نیڈز پرووائڈ کریں. ٹیکس تو گورنمنٹ اکٹھا کر رہی ہے، فیڈرل بھی، صوبائی بھی. ایم پی اے فنڈ بھی لیتا ہے، میں نے آپ جانتے ہیں. وہ فنڈ عوام کی بہتری پہ لگیں اور تھرو لوکل گورنمنٹ لگیں. ایم این اے ایم پی اے کام لیجسلیشن ہے. تو میرے خیال میں جب ہماری پبلک کو یہ سمجھ لگے گی کہ ایم این اے ایم پی اے کام لیجسلیشن ہے، قانون سازی، اور خود مختار اور جو کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹولی اینڈ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ، اس کا کام کیا ہے؟ یونین کاؤنسل لیول پہ بیسک نیڈز کو پرووائڈ کرنا. یہی لیڈرشپ ہم لانا چاہتے ہیں کہ ایم این اے ایم پی اے لیجسلیٹ کرے اور لوکل گورنمنٹ یونین کاؤنسل لیول پہ عوام کو ان کی بیسک نیڈز پرووائڈ کرے. تب وہ پاکستان بنے گا. اس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا، تکمیل قائد اعظم نے کی، اور وہ کیا تھا؟ ایک ماڈرن ویلفیئر ڈیموکریٹک اسلامک اسٹیٹ. اچھا، تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بیسک نیڈز، تو اس میں اس کا مطلب یورپ میں تو ایسے ہے کہ بجلی، پانی، گیس، سیوریج وغیرہ، پارک، سکولز، ڈسپینسری، سب کچھ جو ہے لوکل گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے. تو کیا آپ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بجلی، پانی، گیس اور یہ سارا کچھ لوکلی مینیج ہو، لوکل گورنمنٹ کے پاس ہو بجائے کہ صوبے کی حکومت کے پاس ہو؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں نا مقصود صاحب، آپ جب بھی بات کریں گے باہر کی تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں کی پارلیمنٹ جو ہے، امریکہ میں کانگریس ہے، سینٹ ہے،
یورپین پارلیمنٹ ہے, برطانیہ میں آپ جائیں گے ہاؤس آف کامنز ہے, ہاؤس آف لارڈز ہے, وہاں جو لوکل گورنمنٹ ہے, جسے آپ میئر, ہمارا لندن کا میئر, امریکہ کسی کاؤنٹی کا میئر, یہ کاؤنٹی کی انتظامیہ, وہ آپ جب دیکھیں گے تو وہ یہ سارا پرووائڈ کر رہی ہے. یعنی فنڈز, اختیارات, پاور, ایڈمنسٹریشن, یہ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے. یہ کانگریس مین یا سینیٹر کے پاس نہیں ہے, یہ ہاؤس آف کامنز کے کسی ایم پی کے پاس نہیں ہے. یورپین پارلیمنٹ میں بھی آپ جائیں گے تو نیچے سسٹم جو ہے اس کے پاس ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو, انڈیپینڈنٹ, فائنینشلی, ایڈمنسٹریٹولی اسٹرانگ, اور اس پہ کوئی انفلوئنس یا کوئی قدغن اوپر ایم این اے, ایم پی اے یا چیف منسٹر کی نہ ہو. آپ نے بتایا مقصود صاحب, کیا مریم نواز صاحبہ یا بزدار صاحب یا شہباز شریف صاحب یا آپ اور میں, کیا ہم ایز چیف منسٹر پنجاب 12 کروڑ لوگوں کی بیسک نیڈز پوری کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ تو ممکن نہیں ہے. اسی لیے آپ نیچے آئیں, اور پھر یونین کاؤنسل میں جو 50,000 لوگ رہتے ہیں ایٹ این ایوریج, ہم نے بات کی, ان کے لیے آپ ٹیمز بنائیں. کوئی ان کی سیکیورٹی دیکھے, کوئی صفائی دیکھے, کوئی ایجوکیشن دیکھے, کوئی ہیلتھ دیکھے, کوئی روڈز دیکھے, کوئی صاف پانی دیکھے. یہ ایک لوکل ایڈمنسٹریشن ہو وہاں پہ جو اس سب کا بندوبست کرے, تو آپ کی نیچے سے کمیونٹی اسٹرانگ ہو اور آپ کی ان امپلائمنٹ, مسائل سماجی, معاشی, سیاسی, یہ نیچے سے ختم ہو. تو اس کے لیے یہ سب سے جو بڑی ہرڈل ہوتی ہے وہ ہے فنڈز. فنڈز تو جو ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ اکٹھی کرتی ہے یا صوبائی حکومت اکٹھی کرتی ہے. مقامی حکومت کے پاس تو فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے کوئی خاص ذرائع نہیں ہوتے سوائے کہ وہ پارکنگ وغیرہ اکٹھی کر لے یا ٹول ٹیکس لے لے سڑکوں کے اوپر. اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے. اس کا پھر کیا علاج ہو؟ میرے خیال میں صاحب اس کے لیے تو آپ کو پورے ایک نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے, جسے آپ کہتے ہیں اسٹرکچرل چینج, یعنی آپ کے ڈھانچے میں بنیادی اصلاحات, جس میں آپ کو یہ سارے سسٹم کو ریفارم کرنا ہے کہ کیسے نیچے لوکل گورنمنٹ اسٹرانگ ہو ایڈمنسٹریٹولی اور فائنینشلی, کیسے آپ کا ایم پی اے, ایم این اے لیجسلیشن کرے, اور کیا وہ نظام ہو جس کے اندر ایک عام بندے کو, ایک عام پاکستانی کو, یہ نہیں کہ ملتان سے لوگ لاہور آ رہے ہیں علاج کرانے کے لیے اور سندھ میں کہاں ڈسٹرکٹ سے کراچی پہنچ رہے ہیں, تو آپ کے لوکل گورنمنٹ یہ سارا پرووائڈ کرے. میرے خیال میں اس کے لیے آپ کو ایک بنیادی اسٹرکچرل چینج کی ضرورت ہے, اور یہی ہماری جو پاکستان جاگو تحریک, جس کے آپ جنرل سیکرٹری ہیں, میں پولیٹیکل ونگ کا جنرل سیکرٹری ہوں اس کے, اور علی گڑھ انسٹیٹیوٹ جس کا مقصد لیڈرشپ تیار کرنا ہے, کہ ہمیں اس پورے نظام میں ایک تبدیلی کی ضرورت ہے. تب جا کے آپ ایک کامن مین اس سے بینیفٹ کر سکے گا, اور جو گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے فیڈرل, پروونشل, اس کا نظام ایسا ہو کہ یہ سارا نیچے آئے, طاقت بھی, ایڈمنسٹریٹو پاورز اور فائنینشیل انڈیپینڈنس, تب یہ ہو سکے گا. تھینک یو ویری مچ صاحب, سو نائس آف یو.